وہ چیزوں کو اپنے حساب سے چلانے لگا اور یہ سب کچھ اس نے انٹرنیٹ سے ہی سیکھا تھا۔ ڈیفالٹ نامی لڑکے کو اس سب کی انسپریشن انونیمس نامی ہیکنگ گروپ سے ملی تھی جو کہ 2008 میں کافی فیمس ہو چکا تھا۔ انونیمس گروپ اس وقت اکثر نیوز کی ہیڈ لائنز بنا دیتا تھا۔ یہ گروپ اپنی آواز اٹھانے کے لیے بڑی بڑی ویب سائٹس ہیک کرتا اور ان پر اپنی مرضی کا میسج لکھ دیتا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ڈیفالٹ انونیمس سے کافی امپریس ہوا اور پھر اس نے بھی ہیکنگ کی دنیا میں قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ ڈیفالٹ نے آہستہ آہستہ چھوٹی موٹی ویب سائٹس ہیک کرنا شروع کر دی، لیکن وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا جس کے لیے اس کو بھی کسی ہیکنگ گروپ کی ضرورت تھی۔ لہٰذا ڈیفالٹ اینون سیک نام کے ایک ہیکنگ گروپ میں شامل ہو گیا۔ یہ گروپ پہلے بھی کئی ویب سائٹس ہیک کر چکا تھا، لیکن یہ ہیکنگ زیادہ تر پولیٹیکل پرپس کے لیے کی جاتی تھی۔ اینون سیک گروپ باٹ نیٹ کا استعمال کرتا تھا، یعنی وہ انٹرنیٹ پر وائرس بنا کر پھیلاتے تھے اور جس بھی کمپیوٹر میں وہ وائرس جاتا وہ اینون سیک کے کنٹرول میں آ جاتا تھا۔ وہ تمام کمپیوٹرز جن میں وائرس ہوتا ہے اس کو باٹ، جبکہ کمپیوٹرز کے اس پورے نیٹ ورک کو باٹ نیٹ کہتے ہیں۔ کیونکہ اینون سیک کا ممبر ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ کے پاس بھی اس باٹ نیٹ کا ایکسیس تھا، اور اس نے دیکھا کہ اس باٹ نیٹ میں ایک کمپیوٹر ایسا ہے جو کینیڈا کے ایک میڈیکل کالج کا تھا۔ ڈیفالٹ نے اس کمپیوٹر پر تھوڑی سی محنت کی اور اس میڈیکل کالج کے فائنینشل ریکارڈز تک رسائی حاصل کر لی۔ اس نے دیکھا کہ اسکول نے $9 ملین سے زیادہ کی رقم اسٹوڈنٹ سے ابھی وصول کرنی تھی، اور یہ سارے ریکارڈز اب ڈیفالٹ کے پاس آ چکے تھے جو کہ اس نے کالج کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیے۔ ڈیفالٹ کی پہلی ہیکنگ کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے میڈیکل کالج کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ یہ پہلی ہیکنگ تو اس نے شرارت میں کی تھی، لیکن اگلی ہیکنگ غصے میں کی گئی۔ 2014 میں ڈنمارک کی گورنمنٹ نے ایک شرمناک لا پاس کیا جس کے مطابق جانوروں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ کو بہت بری لگی۔ ڈیفالٹ کے پاس خود بھی ایک کتا تھا جس کو وہ بہت پیار کرتا تھا، لہٰذا ڈیفالٹ نے غصے میں آ کر اپنے گروپ کے ساتھ مل کر ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کیا اور اس پر بڑا بڑا لکھ دیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سرکار جانوروں سے زیادتی کی اجازت دیتی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ڈیفالٹ نے باٹ نیٹ کا استعمال کر کے اس لا کے فیور میں جتنی بھی ویب سائٹس بنائی گئی تھیں ان پر اٹیک کر کے ان کو بھی بند کر دیا۔ ڈنمارک کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک ہونے کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور پوری دنیا میں ڈنمارک کے اس قدم کی مذمت ہونے لگی۔ لوگ ڈنمارک کو برا بھلا کہنے لگے۔ آخرکار ڈنمارک کی سرکار یہ پریشر برداشت نہ کر پائی اور اگلے ہی سال ان کو یہ فیصلہ واپس